بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں لکڑیوں کو نور بنانے والے معجزات۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی معجزہ عنایت ہو تاکہ میری قوم اس معجزے کو دیکھ کر میرے ساتھ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی طفیل کے لیے ایک نور ظاہر ہو جائے جو اس کے ساتھ رہے۔ اس دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں ایک نور ظاہر ہو گیا۔ طفیل نے کہا، خداوند، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری قوم یہ نہ کہنے لگے کہ اس کے چہرے پر سفید داغ ہے۔ وہ نور ان کے کوڑے کے کنارے پر منتقل ہو گیا۔ رات میں ان کا کوڑا چراغ کی طرح چمکتا تھا اور ان کا نام ذو النور ہو گیا۔ روایات ہے کہ طفیل اپنی قوم کے سردار تھے اور ان کی قوم ان کی مطیع و فرما بردار تھی۔ وہ شاعر تھے، خوب شاعر کہتے تھے، مکہ میں دارات تھے۔ قریش نے جا کر ان سے کہا کہ تم اپنی قوم کے سردار ہو، ہمیں ڈر ہے کہ یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ملاقات کر کے تم کو بہکا دے۔ اس کی ذات سے مرد، عورت اور اولاد کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں تک ڈرایا دھمکایا کہ میں نے مسجد الحرام میں جانے کا قصد کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تب میں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ کر خوب بند کر لیے کہ آپ کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے، اور میں مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مجھ کو سنائیں۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سننا نادانی کی بات ہے۔ میں سمجھدار آدمی ہوں، بھلی بھری بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں آپ کا کلام ضرور سنوں گا۔ اگر بھلی بات ہو گئی تو قبول کر لوں گا، اور بری بات ہو گئی تو اس کو تسلیم نہ کروں گا۔ میں نے کانوں میں سے روئی نکال ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننا شروع کیا۔ میں نے ایسا کلام کبھی نہ سنا کہ اس جیسا کلام عمدہ اور حلاوت والا میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کے بعد آپ کے چلنے کا منتظر رہا، یہاں تک کہ جب آپ مسجد سے تشریف لے چلے تو ان کے ساتھ ہو گیا اور آپ کے ہمراہ آپ کا شانہ مبارک میں داخل ہوا، اور میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے تو مجھ سے ایسا کہا تھا، اور میں نے آپ کا کلام سنا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حق ہے۔ آپ اپنا دین مجھ کو بتائیے اور فرمائیے کہ آپ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں اور کن کن باتوں سے منع فرماتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی تلقین فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم دوز کی طرف واپس جا رہا ہوں، میں ان کا سردار ہوں، وہ میرے مطیع ہیں۔ حضور دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جس سے میری مدد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ الہی طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا یہاں تک کہ دوز کے قریب پہنچا۔ جب وہاں کے ٹیلے پر چڑھا تب میری آنکھوں کے درمیان ستارے کی طرح نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ، چہرے کے علاوہ یہ روشنی کہیں اور ظاہر ہو۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری قوم اس نور کو سفید داغ نہ خیال کرنے لگے۔ تو وہ نور میرے کوڑے کے سرے میں آ گیا۔ اب میں نے دیکھ کر چلتا ہوا، اور نور میرے کوڑے کے سر پر ایسے ہے جیسے قندیل لٹکی ہوئی تھی۔ میرے والد اور میری بیوی میرے کہنے سے داخل اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساری قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے نہ مانا۔ پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قوم دوس مسلمان نہیں ہوتی، ان میں زنا اور روا کی اکثرت ہے۔
کثرت ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ قوم دوز کو ہدایت عطا فرما۔ میں ان میں پھر گیا اور ٹھہرا رہا، ان کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے جس کی قسمت میں دولت ایمان تھی مسلمان ہوا۔ میں پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں غزوہ احد اور خندق کے بعد اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا۔